ناظرین اب ایک باب آتا ہے بعض از وفات کا وسیلہ لینا. بعض از وفات کا وسیلہ لینا اب ایک الگ یہ ٹاپک آتا ہے. ہماری پہلے جو 3 ایپیسوڈ گزری ہیں ان ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بیان کیا ہے کہ وسیلہ کیا ہے اور وسیلے کے مختلف مراحل قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم نے پیش کیے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. ہم نے بتایا کہ بعض جگہوں پر بریلوی حضرات نے وسیلے کے عقیدے میں غلو کیا اور بعض لوگوں نے وسیلے کے عقیدے میں تنقید کی. دونوں طرح کے لوگ کتابوں کے طریقے سے جو ہے وہ ترک سے جو آج کے لوگ ہیں وہ وسیلہ نہیں لیتے. کتابوں میں اور قرآن و حدیث میں جو چیزیں موجود ہیں کچھ اس کے اندر بھی گڑبڑ کر کے تنقید پیش کرتے ہیں اور کچھ اس میں گڑبڑ کر کے جو ہے بہت غلو پیش کرتے ہیں. تو لیکن جو الزام ہوتا ہے کہ جناب اہل حدیث حضرات یا دیوبندی حضرات وسیلے کے منکر ہیں تو یہ بھی بہت جھوٹ ہے. کوئی منکر نہیں ہے وہ وسیلے کے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جناب بریلوی حضرات جو ہے وہ شرک کرتے ہیں یا وسیلہ لے کر کے وسیلے کی آڑ میں. تو بریلوی حضرات کے مولوی کیا کرتے ہیں اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو مرضی کریں، وہ بھاڑ میں جائیں، ان کے کافر گئے، آپ جو مرضی کریں ان کے ساتھ. بریلویوں کو جو عقیدہ ہے ان کو ترجمان ایک ہی شخص ہے. اس کے علاوہ میں کسی چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑا محقق ہو، احمد رضا خان فاضل بریلوی کے شاگردوں میں سے کیوں نہ ہو، جس نے بیشک کتنی حق والی کتابیں بھی لکھی ہوں، وہ حجت نہیں. اگر ترجمانی بریلویت دیکھنی ہو تو ایک ہی شخص ہے، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اگر اس کی معتبر کتابیں، ان کے وسایا جو کتابیں بعد میں چھپی ہیں ان کے اندر تو کئی گڑبڑ ہیں، لیکن جو اصل کتاب ہے ان کا فتاوی رضویہ شریف وہ موجود ہے. اس کو آپ پڑھیں، جو عقیدہ اس سے ملے وہ بریلویت کا عقیدہ ہے. تو آج جو بریلوی ہیں وہ 90% فتاوی رضویہ پہ تو عمل نہیں کرتے. اصل بریلویت، پیور بریلویت کیا ہے، اصلی بریلویت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر زندگی رہی تو. امام احمد رضا خان نے جو چیزیں بتائی ہیں وہی اہل حدیث نے بتا رکھی ہیں، وہی جو توحید امام احمد رضا خان نے بیان کیا ہے. کوئی مائی کا لال انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے، معلوم ہوگا کسی نے بیان نہیں کی. پھر اگلی بات یاد رکھیں، امام ابن حجاج نے مدخل کے اندر کہا کہ قبروں سے وسیلہ لینا. اب آج بعض وفات کے وسیلے کے اوپر ہماری بات ہوگی. یاد رکھیں کہ بعض وفات انبیاء کا یا صالحین کا عقیدہ لینا، اس پر بڑے ائمہ نے فتوے دیے تحقیق کرنے کے بعد یہ جائز ہے. سب سے پہلا میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں. امام ابن حجاج مدخل کتاب کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، فصل فی زیارت الاولیاء و صالحین. اس کے اندر کہتے ہیں صالحین، اولیاء اور انبیاء قبروں کا وسیلہ لینا اور ان کا آپ قبروں پہ جا کر کے مدد مانگنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی صفت کی وجہ سے، ان کی صفات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کی صفت رسالت نبوت آج بھی قائم ہے، اور ولایت کی نہ ولایت مرتی ہے نہ نبوت مرتی ہے. وہ تو فی ذات ہی ایک جسم ہے جو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جو ہے تبدیل ہوتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے. اس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے. تو ان کی وسالت، ان کی نبوت کی وجہ سے، نبی کی نبوت کی وجہ سے اور ولایت، ولی کی ولایت کی وجہ سے ان سے مدد مانگنا، ان کا وسیلہ لینا بالکل جائز ہے. وصل کا جو عقیدہ ہے وہ بڑے ائمہ نے بتایا ہے. امام حجاج کو میں نے بتایا، حسن حسین کے اندر جو ہے امام جزری نے بتایا کہ وسیلہ کیا ہے. وتوسل الی اللہ بالنبی بالانبیاء و صالحین، کہ نبیوں کا وسیلہ اور انبیاء کا وسیلہ اور صالحین کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے اللہ کی برگاہ میں. اور اسی طرح علامہ ملا علی قاری اسی بات اشارہ کرتے ہوئے اور حضر الواصلین کے اندر امام ملا علی قاری پرانے امام کعبہ وہ کہتے ہیں وہ مندوبات کہ وسیلہ لینا یستحب کے لفظ استعمال کیے. امام ملا علی قاری کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا مستحب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خود دیکھ لیں جناب، یہ ہے ائمہ جو اہل سنت کے ائمہ ہیں. پھر حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا کہ وسیلہ لینا اولیاء اللہ کا، اور اس کے اوپر بحث کی امام تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر. آپ دیکھ لیں جہاں وسیلے کا سوال کیا گیا وسیلے کے اوپر، اور کہا کہ وسیلہ لینا بالکل جائز ہے، اور اللہ کے انبیاء اور جو ہے صالحین کا بعض وفات وسیلہ لینا جائز ہے، اور یہ شفاعت قبول ہوگی. اور اس کے علاوہ امام شوکانی نے جو خیر مقلدین کے ہاں بڑے امام مانے جاتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ بھی خیر مقلدین کے ہاں مانے جاتے ہیں. تو امام شوکانی نے جو ہے انہوں نے بھی یہی کہا تحفۃ الذاکرین کے اندر کہ وسیلہ لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور یا اللہ کا اور انبیاء کا بالکل تمہاری جو ہے یہ جائز ہے. تو امام جزری کا حوالہ پیش کیا.
پھر جو ہے ابن حجر لکھتے ہیں امام حاکم کا قول کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ میں یا بن یا قبر پہ جاتا ہوں اور جا کر کے اپنے مسائل مجھے نبی کی ضرورت ہوئی. امام حاکم کہتے ہیں روایت کیا کس نے؟ امام ابن حجر نے تحریب التحریب کے اندر. ٹھیک ہے، امام یا بن یا کا چیپٹر ہے ترہیب الترہیب کے اندر، اور کہتے ہیں کہ وقال حاکم نے کہا سمیعت تو میں نے سنا ہے کہ ابا علی نشاپوری اپنے ابا سے یقول کنت فی غم شدیدن، کہ جو ہے جب غم سے نے دیکھا حضور کو خواب میں تو حضور نے بتایا کہ شام کے اندر جاؤ اور کیا کرو، یا بن یا قبر پہ جاؤ اور زیارت کرو اور وہاں جا کے ان کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کر دے گا. تو حضور نے خواب کے اندر آ کے یہ بات تعلیم فرمائی اور فرماتے ہیں کہ یہ حاکم فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں، قبر پہ جا کر کے وسیلہ بنانا. یہ حضور خواب کے اندر آ کے تعلیم دی اور پھر اہل شام کا یہ عقیدہ رہا ہے. یہ ابن حجر کی تحریب التحریب کے اندر حاکم قول آ گیا. پھر شفا کے اندر، شفا سقام کے اندر امام سبکی شافی کہتے ہیں کہ ایک پوری بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ بنانا کیا ہے، وہ بالکل جائز ہے. حاذا وکذالک بجواز مثل حاذا توسل بصالح الصالحین، کہتے ہیں پوری تحقیق کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وسیلہ بنانا بالکل جائز ہے. اور الثقات کے اندر امام ابن حبان کیا کہتے ہیں؟ امام ابن حبان اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، جب مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت میں جاتا ہوں کدھر، وزر تو قبر علی ابن موسیٰ رضا صلاۃ اللہ و علی جدہ و آلہ و علیہ، کہتے ہیں اللہ میں جاتا ہوں حضرت علی بن موسیٰ رضا کی قبر پر، ان پر صلاۃ السلام ہو اور ان کی والدین پر اور ان کی آل بیت پر. اور فرمایا کہ میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں اور جا کر کے دعا کرتا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ استحب الی زلت الطالب الشدتی، کہ خدا کی قسم میں نے یہ آزمایا ہے کہ مستحب ہو جاتا ہے کہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں جا کے دعا کی ہو اور میری دعا قبول نہ ہوئی ہو. فرمایا میرے لوٹنے سے پہلے میری حاجتیں پوری جاتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور حضور کی آل کی وسیلے کی وجہ سے. تو موسیٰ رضا کی قبر سے مجھے فیض ملتا ہے اور میری مدد کی جاتی ہے اور میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. امام ابن حبان محدث کا یہ عقیدہ ہے. بھائی محدثین کے عقیدوں پہ یہ اہل سنت ہیں جناب، یہ اہل سنت ہے. ہاں جی. تو روح المانی کے اندر امام محمد بن محمد غزالی کا جو قول 505 جس نے وفات ہے وہ پیش کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قبروں سے سلسلہ ناجائز ہے. تو ناظرین یہ ہے بیسک عقیدہ. اب چلتے ہیں ذرا حدیثوں کی طرف. مسند دارمی کے اندر روایت موجود، اور الوفا کے اندر امام ابن جوزی نے ایک باب قائم کیا فی استسقاء بقبرہ، باب الصحاب الثلاثون فی استسقاء قبرہ. حدیث کا نمبر ہے 1534. امام ابن جوزی وہ بھی اس روایت کو لاتے ہیں. اور امام دارمی کی جو روایت ہے اس کا نمبر ہے، امام دارمی نے ایک باب قائم کیا، باب الاکرم اللہ تعالی بنبیہ بعد موتہ. حدیث کا نمبر ہے 93. وہ بھی اس روایت کو لاتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ کے پاس حضور کی وفات کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ اے امی عائشہ قحط پڑ گیا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ دعا فرمائیں. آپ کی برگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور شکایت پیش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اتنے عقیدے صحابہ کے اور تابعین کے کچے تھے کہ جب ان کے سامنے صحابہ کرام سے ملاقاتیں موجود ہیں اور نماز استسقاء بھی موجود ہے، ان کو حضور کے حکم بھی موجود ہیں، تو اس کے باوجود جب لوگ ہلاک ہو رہے ہوں تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہوتے، مسجد کے اندر نماز استسقاء پڑھی جاتی، نہ کہ آپ حضور کی زوجہ محترمہ اور امت کی ماں، مسلمانوں کی ماں، اور مسلمانوں کو ہمیشہ امت کی ماؤں ازواج مطہرات سے پیار رہا ہے اور اپنی ماؤں سے پیار رہا ہے، کیونکہ جو اپنی ماؤں کے ہوتے ہیں وہ اپنی ماؤں کا ادب احترام کرتے ہیں، اور جن کو کہ تھوڑا شک اور شبہ پایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ ماؤں پر بھی
بولنے میں تھوڑا سا بھی شرم و حیا نہیں کرتے. تو مومنوں کی ماں کہتی ہیں کہ تم کیا کرو، میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ جا کے نماز استسقاء پڑھ لو، کوئی نوافل پڑھو، عبادتیں کرو، اللہ سے دعا کرو. میں کوئی جو ہے، میں تو غیر نبی بھی ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ میرے پر الہام ہوتا ہے یا میں ہر بات دعا کروں میری قبول ہوتی ہے. تو اس طرح کا کوئی عقیدہ یعنی جو ہونا چاہیے تھا. آج کی جتنی بھی اعتراضات آج کے وسیلوں والوں پہ کی جاتے ہیں، وہ سارے اعتراضات اس وقت بھی کیے جا سکتے تھے. سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا اس وقت کے لوگوں کے عقیدے اتنے کچے تھے کہ اما عائشہ کے پاس آ گئے؟ اور چلو اما عائشہ کے پاس آ ہی گئے تو اما عائشہ کی تعلیم کیا ہونی چاہیے تھی؟ جاؤ جا کر کے نماز استسقاء پڑھو. تعلیم تو شریعت کا تو حکم یہ ہے. فرمایا نہیں. ہائے ہائے انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ قبر رسول پر. اچھا فجعلوا، اس میں بناؤ، منہ قول الی السماء حتی لیکون، کہ جاؤ قبر انور کے اور آسمان کے مابین میں جو ہے کیا کرو، حتی لیکون بینہ و بین السماء سقف، کہ آپ جاؤ قبر نبی پر اور آسمان اور قبر نبی کے درمیان جو چھت ہے مزار کی، جو مزار ہے حضور کی جو قبر کے اوپر گنبد یا حضور کے قبر کے اوپر جو مکان ہے، اگر قبروں پہ مکان بنانا منع ہوتے تو سب سے پہلے صحابہ کرام حضور جس اپنے گھر میں دفن کیے گئے تو حضور کا وہ گھر گرایا جاتا تاکہ اوپر سے مکان جو ہے منع ہے شریعت میں. تو یہ جو مکان بنا ہوا ہے آلریڈی، انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوتے ہیں. دفن تو یہاں کر دیا گیا ہے، لیکن جو اوپر جو چھت ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے. اب یہ گھر تو رہا نہیں، یہ حضور کا اب جو ہے وہ آرام گاہ ہو گئی ہے، لہٰذا قبر نبی کے اوپر یہ جو چھت ہے اس کو مٹا دینا چاہیے، کیونکہ شریعت کا اس کو خلاف حکم ہے کہ قبروں کے اوپر عمارات نہ بناؤ. حدیث موجود ہے، صحابہ کرام جانتے تھے، تو اس کو ہٹانا چاہیے تھا لیکن ہٹایا نہیں، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اس حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر کے اوپر کوئی تعمیرات نہیں کرنی، اس کے اوپر مزار بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور 1925 سے پہلے تمام صحابہ کرام کے مزار بھی تھے. زیادہ کلام اس پہ نہیں کرتا، مشکلات ہو جاتی ہیں نا آج کل، ویسے بھی ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے. تو مشکلات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہمیں دلائل موجود ہیں تو پیار سے گفتگو ہو سکتی ہے نا جی. اچھا جی، تو امام دارمی لکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ گئے ان جا کے آسمان اور قبر انور کے درمیان جو چھت تھی اس کے اندر سے کھڑکی نکالی، جو کھڑکی آج بھی موجود ہے. تو وہ کھڑکی جو ہی نکالی تو پھر کیا ہوا، ہائے ہائے ہائے، کہ ففعلوا قال فعلوا فمطرنا مطرن، ہائے ہائے ہائے، ایسی بارش ہوئی، مسلدھار بارش ہوئی، لگاتار بارش ہوئی. اور پھر صحابہ نے بعد میں معمولی بنا لیا، جب دیکھتے نا قید پڑ گیا ہے، قبر بارش کی ضرورت ہو جا کے کھولتے بارش آنا شروع ہو جاتی. بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے، بھائی میں طبقات میں ساتھ طرف جاتا ہی نہیں ہوں، تو پھر اگر جاؤں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. طبقات کبیر کبریٰ کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام کھولتے تو بارش شروع ہو جاتی تھی، بند کر دیتے بارش ختم ہو جاتی. یہ عقیدہ ہی بنا لیا تھا. نہیں، مشرکانہ عقیدے بنانے نہیں چاہیے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. آج کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے عقیدوں کو بھی اتنا غلو کر دیا ہے نا کہ بالکل شرک کے بالکل. میں یہ نہیں کہتا وہ مشرک ہے، مشرک کسی کو بھی نہیں کہتا میں، اور کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے. اس روئی کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی کر دے تو اسے گمراہ کہہ سکتے ہو تم، آپ کے پاس علم ہے تو اسے تفسیر کر سکتے ہو، تکفیر نہیں کرنی. تکفیر ایک ہی صورت میں تم کرو اور وہ بھی علماء کریں گے جب کوئی گستاخی رسول کرے. اس کے علاوہ کسی مسئلے میں بھی تکفیر نہ کریں، یہ بات میری یاد رکھیں. کیونکہ تکفیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر کوئی خود کو خدا بھی کہہ دے، جب تک اس کا عقیدہ نہیں جان سے لیتے کہ وہ اس کا عقیدہ کیا ہے تو اس کو تکفیر نہیں کر سکتے ہم. اس کی جو ظاہری اسے ایسے کسی عمل پہ بھی تکفیر نہیں کر سکتے. تو آج کے بریلوی جو بریلوی قوم، بریلوی علماء نہیں یا بریلوی کا عقیدہ نہیں، بریلوی کتابوں میں کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو وسیلے کی اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے. احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حق کے شخص اور ترجمان اہل سنت ہیں. آج کے مولویوں اور پیروں نے جو کام کر رکھا ہے نا، ان پیروں کے اوپر آپ فتویٰ کفر نہ لگائیں. ہاں فاسق کہہ سکتے ہیں آج کل کی جو ان کے ڈرامے رچا رکھے ہیں. تو پھر اسے عام الفتح کا جو ہے وہ کہا گیا، اور اس دور میں اس وقت میں اتنی بارش ہوئی. امام دارمی نے اس کو لکھا
اور یہ دیگر کتب روایت کے اندر امام وفاق، امام مشکات کے اندر یہ موجود ہے، دارمی کے اندر موجود ہے، اور الوفاق کے اندر امام جوزی نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لکھنے کے بعد اچھا اس کی تخریج کرنے والے شخص وہ بھی غیر مقلدین ہیں، کہتے ہیں رجال و سکاتن، اس کے رجال سکہ ہیں، وہ موقوف علی عائشہ، اور یہ موقوف ہے کس پر؟ حضرت عائشہ پر، یہ روایت موقوفہ ہے اور یہ عائشہ سے موقوفہ روایت ہے، اور رجال سکہ ہے یہ۔ تو ایک صحابیہ کی یہ جو موقوفہ روایت ہے بالکل قابل جو ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ اس کی بعید میں کوئی روایت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حجت ہے ماننی، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ موقوفہ روایت جس کے مقابلے میں ایک مرفوع روایت ہو جو اس کی رد کرتی ہو، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، کوئی مرفوع روایت لے آئیں تو پھر بات ٹھیک ہے۔ تو اگر مرفوع روایت نہیں ہے تو جناب اس کے رجال سکہ ہیں، محقق نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ بات بھی سامنے ظاہر ہو گئی کہ اما عائشہ کی یہ جو روایت ہے اس میں رجال سکہ ہیں اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اب اسی باب میں آخری بات یہ تھا اما عائشہ کا قبر انور کے بارے میں ان حضور قبر سے وسیلہ لینے کے متعلق کلام جو حدیث کی کتب میں ہے۔ اب آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس روایت میں میری آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے جو کہ فن رجال کے علوم کے اعتبار سے مرزا صاحب کے جواب میں میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک جو دو راوی ہیں وہ مدلس ہیں، اور مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے، میں ویڈیوز کی چیز دے دوں گا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، متلدل گفتگو۔ آج میں تھوڑا سا اس پر مختصراً گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے یہ روایت جو اس کی بیسک سند ہے وہ کدھر ہے؟ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے 32,537 نمبر روایت، 32,537 نمبر مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ اس روایت کو لاتے ہیں کہ حدثنا ابو معاویہ عن عمش عن ابی صالح سیمان عن مالک دار وقال، آگے وہ روایت ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص صحاب ناس ایک شخص گیا قحط پڑ گیا، تو حضرت عمر کے دور میں فجاء الرجل الی قبر نبی قبر پر گیا اور فقال یا رسول اللہ استسقِ لامتک فانہم قد ہلکوا، کہ یا رسول اللہ، ایک شخص گیا قبر انور پر اور جا کر اپنا ماتھا ٹیک دیا اور رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، مال برباد ہو گئے ہیں، قحط پڑ گیا ہے، تو یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ بارش دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی روایت یہ صحیح ہے، میں ائمہ کے بھی قول پیش کروں گا ابھی، اور میں نے اس روایت کے اوپر کلام آلریڈی کر رکھا ہے، کسی میں علمی دمخم ہے، گالی دے سکتے ہیں، بشرے کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے بریلیوں سے خارج کر دیا وہ کر سکتے ہیں، کچھ مجھے رافضی کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، کچھ مجھے خارجی کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، علمی طور پر دم خم ہے تو اس کا رد کر کے دکھائیں۔ کوئی اس طریقے کائنات میں ایسے شخص ہو جو علوم الرجال کے ذریعے یا کسی ایک ترک سے بھی اس روایت کو مجھے مردود کر کے دکھائے، میں خدا کی قسم اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ یہ روایت اپنے رجال کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، اس کے اوپر آج کلام میں کروں گا۔ تو اس شخص نے جا کر کے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہائے ہائے، ایسا کلام کیا جیسے زندہ کرتے ہیں، پہلے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قبر پر گیا ہے، اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی مار کی مٹی میں مل گئے ہیں تو خدا کی قسم قبر والے سے اس طرح کلام کرنا جائز نہیں بنتا کسی صحابی کے لیے۔ اور یہ شخص کون تھا؟ رجل مجہول ہے، یہاں پر آگے دکھاؤں گا، سما کی تصریح بھی دکھاؤں گا اور اسی روایت کی مکمل سند بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کے اوپر آج نئی بات کرنے والا ہوں جو نہ کسی بریلی نے کی ہوگی نہ کسی دیوبندی بھابی نے کی ہوگی۔ اصلی بریلیوں کا عقیدہ، اصلی دیوبندیوں کا عقیدہ، میں اصلی دیوبندی ہوں، میں اصلی بریلوی ہوں، اور میں اصلی جو ہے اہل حدیث ہوں۔ انشاءاللہ اصلی بات آپ کو یہاں سے ملے گی، کیونکہ میں مولوی نہیں ہوں۔ اے ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے،
اقبال بھی مولویوں کے خلاف تھا اور میں بھی اقبال کا ماننے والا ہوں. اچھا تو وہ رجل گیا، اس جا کے یہ کام کیا. وہ کون تھا رجل؟ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ رجل کون تھا آگے چل کے. تو وہ رجل جا کے صحابی رسول تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ استسقلہ. اب استسقلہ لامت کا یہ خطاب کا صیغہ ہے. ایک خطاب تو یا رسول اللہ کا کیا، پھر دوسرا استسقلہ لامت کا دوسرا خطاب. دو خطابوں کے ساتھ کلام کیا، جیسے زندوں کو کلام کرتے ہیں، بالکل زندوں جیسا کلام. اور کوئی شرک جناب نہیں لگایا، عمر فاروق نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا شرک کا. اور جب اس نے دعا کی، انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے دعا کی، اور پھر اسی بندے کے خواب میں یا کسی اور کے خواب میں حضور آئے. حضور نے فرمایا جا کے عمر کو کہو کہ جا کر کے کہ پریشان نہ ہو، اپنے جو ہے وہ نرمی کرے اور آرام سے فیصلے کرے، تم سراب کر دیے جاؤ گے. اب یہ روایت، یہ بات پھر جا کر عمر فاروق سے کی گئی. پھر یہ شخص گیا عمر فاروق کے پاس اور کہا کہ آئے عمر، میں حضور قبر میں گیا تھا، میں نے یہ عمل کیا. جا کے منہ رگڑا اور میں نے حضور کو خطاب کرے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں. جب یہ میں نے عمل کیا تو پھر حضور خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ عمر کو فرماؤ کہ آرام سے جو ہے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اپنے فیصلے کرے، تم سراب کر دیے جاؤ گے. حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے ہو، قبر رسول پہ جا کے میں بھی کر سکتا تھا دعا، تم کیوں کیا کر رہے ہو؟ کتنا بڑا شرک اختیار کر رہے ہو تم. حضرت عمر فاروق کی جلالت آپ کو پتہ ہے نا، کہ جلیل قدر صحابی تھے، چھوٹی سی چیز غلطی برداشت نہیں کرتے تھے. تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ وہاں پر اس کی گردن اڑا دیتے، اور اس نے مشرک کیا تھا. تو اگر یہ عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے مخالف ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات ہی نہ سنتے، اسے قتل کر دیتے وہیں پر مشرک سمجھ کر کے. بلکہ عمر فاروق نے اس کی بات سنی اور رونے لگ گئے. میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو یہ اس روایت میں جو ہے راوی مجہول ہے، جو رجل ہے وہ مجہول ہے. تو رجل مجہول ہے، میں کہتا ہوں رجل مجہول بھی ہو تب بھی عمر فاروق نے اس کو قبول کر لیا ہے نا. حضرت عمر فاروق نے اس کی باتیں سنی اور آنکھوں سے آنسو آئے. تو عمر فاروق کا اس کی باتیں سن کر کے متاثر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رجل کوئی بھی تھا، وہ عمر فاروق کے لیے سکہ تھا، عمر فاروق کے لیے وہ معتبر تھا. اگر وہ جھوٹا کوئی شخص ہوتا تو عمر فاروق اس کی بات سے متاثر ہی نہ ہوتے. حضرت عمر فاروق کا متاثر ہونا، وہ راوی مجہول اس شخص کو عمر فاروق نے قبول کر لیا ہے نا، یہ بندہ فقیر اس کو قبول کرتا ہے. وہ مجہول بھی ہو تب بھی، وہ جو کوئی بھی تھا، عمر فاروق نے قبول کر لیا تو میں نے قبول کر لیا. ہمارا اس رجل سے واسطہ ہی نہیں ہے، ہمارا واسطہ ہے عمر فاروق سے. جی. اور اسی کی تشریح کرتے ہوئے فتح باری شرح بخاری کے اندر امام جائزر کہتے ہیں کہ وہ رجل کون تھا. ہائے ہائے، اب ذرا سننا، وہ حدیث صحیح ہے، اس کے اوپر میں نے کلام اپنی شرح کے ساتھ ایک ویڈیو الگ بنا دی ہے. اب میں صرف ائمہ کو پڑھوں گا. وہ روی ابن ابی شیبہ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن شیبہ نے روایت کیا بے اسناد صحیح، کہ روایت صحیح کے ساتھ، یہ روایت صحیح ہے سند صحیح کے ساتھ. میں نے روایت ابی سال سیمان ان مالک دار، حضرت عمر کے غلام مالک دار سے ابن سال سیمان نے روایت کیا. وکان خازن عمر، جو کہ عمر کا غلام تھا. وقالا و اصحاب الناس سے کہتے، صحابہ کے زمانے میں اس نے کہا کہ اصحاب الناس کے زمانے میں کہات پڑا فی زمین فی زمن عمر ہے، عمر کے زمانے میں. فجاء رجل، ایک شخص گیا حضور قبر پر، الی قبر نبی، فقال یا رسول اللہ استسقِ لامتک فانہم قد ہلکوا. اس نے یہ دعا کی تو پھر فرجل فی منام، پھر وہ شخص جو ہے سو گیا تو اس نے دیکھا کہ حضور نے کہا کہ تم سراب کر دی جاؤ گے. اب وہ کہتے ہیں وہ رجل تھا کون؟ ابن حجر کے کہتے ہیں وقد روی سیف فی فتوح، حضرت سیف نے فتوح کے اندر اس کو روایت کیا. ان داری ان الذی رأى المنام مذکور، جس شخص نے خواب کے اندر دیکھا تھا، جو شخص سو رہا تھا اور خواب کے اندر دیکھا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ عمر کو کہو کہ جا کر کے کہ وہ آرام سے فیصلے کریں، جو ہے وہ سراب کر دی جائیں گے. وہ ہوا بلال بن حارث المزنی، وہ بلال بن حارث تھے، اور العہد الصحابہ، وہ صحابہ کے عہد سے ہیں،
عہد صحابہ سے تھے، اور آگے ایک طویل کلام کیا. تو جناب آخر میں کہتے ہیں اے زن متفق علیہ، تمام یہاں یہ اتفاق والی بات ہے. ابن حجر کہتے ہیں یہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہے. نمبر 1 ابن حجر کے کلام سے. نمبر 2 کہ جو شخص سو رہا تھا اور جو رجل مجہول ہے وہ کون تھا؟ بلال بن حارث مزنی تھے، اور وہ صحابہ کے زمانے سے تھے، اصحاب عہد میں سے تھے، اور یہ سارا کلام کیا ہے. اب جناب یہ ابن حجر الجواہر المنظم، علامہ ابن حجر ہیثمی، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے مکمل ترک بیان کیے امام ابن حجر نے ہیثمی نے، کہ حضرت امیر المومنین کے زمانے میں جو حضرت بلال بن حارث وہ شخص تھا، اس نے جو ہے یہ حدیث بیان کی، اور اس نے جو ہے خواب کے اندر یہ سارا دیکھا تھا. وہ سارا واقعہ جو ہے امام ابن حجر ہیثمی جواہر المنظم کے اندر لکھتے ہیں. جی جناب اب اس کو بھی آپ دیکھیں، روایت صحیح کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ ابن حجر نے اس کو روایت کیا. ایک مشہور تابعی ہیں، کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ حضرت مالک دار کے بارے میں. اور علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، امام حضرت مالک دار کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشہور تابعی ہیں، حضرت عمر کے خادم ہیں اور فضیل خزانہ تھے. اور فرمایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کئی روایات بھی کرتے ہیں. اور ان سے ابو صالح سیمان مرفوعاً روایت کرتے ہیں، کانا مرفوعاً. تو ابو صالح سیمان بھی حجت ہوئی ہے، اور مالک دار بھی حجت ہوئی ہے. یہ کون؟ طبقات کبریٰ امام ابن سعد، بات ہی ختم کر دی امام ابن سعد نے. طبقات ابن سعد کبیر کے اندر، طبقات کبیر امام ابن سعد الزہری. اور امام ابن کثیر مالک دار روایت کو لکھ کے کہتے ہیں یہ سند جید کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور مسند فاروق کے اندر ابن کثیر نے اس کے اوپر مکمل گفتگو کی ہے. مسند فاروق کے اندر بھی مکمل اس کے اندر گفتگو موجود ہے. مسند احمد بن حنبل کے اندر اسی روایت کی تائیداً ایک روایت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جناب پھکی دینے والے حضرات جو ہیں ان کی یہ عرض ہے. داؤد بن صالح روایت کرتے ہیں کہ مروان آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر نبی پر موجود ہے اور اپنا چہرہ رگڑ رہا ہے. تو مروان نے آ کر ٹھوکر ماری اور کہا کہ اے شخص تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چونکہ دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. تو کہا کہ اے مروان مجھے پتہ ہے میں کسی پتھر پر نہیں آیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. اور پھر جو ہے مختصراً یہاں بیان کر رہا ہوں کہ یعنی صحابہ کرام قبر نبی پر جا کر کے اسی طریقے سے اپنی عرض گزاریاں کرتے تھے، اسی طریقے سے عرض گزاریاں کرتے تھے. حضور کے وفات کے بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا اس روایت کے تحت جو روایت آتی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے اسی طرح قبر انور پر دعا مانگی، اپنا چہرہ مبارک رکھا اور اسے جو ہے اس کی عزت کی گئی. وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اور یہ روایت بھی ہے حضرت ابو ایوب انصاری والی، اس روایت کے اندر موجود ہے، اور یہ بلال بن حارث والی روایت بھی موجود ہے. تو 3 قسم کی روایت، جب 3 صحابہ سے ایک روایت موجود ہے، یہ ایک عمل موجود ہے، تو اس عمل کو کرنے میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کی قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے. اسی روایت کو البدایہ و نہایہ کے اندر مالک دار روایت کو حافظ ابن کثیر نے لکھا اور کہتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح. حافظ ابن کثیر کو صحیح کہتے ہیں البدایہ و نہایہ میں. ابن حجر کو صحیح کہتا ہے اس روایت کو. مسند ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے کہ قبر انور پر جا کے عرابی نے دعا کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے ہمارے لیے، اللہ میں سراب کرے. عمر فاروق کے دور میں اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے بھی صحیح کہا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب کہ میرے صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جناب غلط ہے؟ تو یہ جناب آپ کے سامنے میں نے عقیدت پیش کی. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جانے کے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.